السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عمدۃ الاحکام کتاب الصلاۃ باب فضل صلاۃ الجماعہ و وجوبہا، حدیث نمبر 69 اور 70۔ عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت لم یکن النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی شیء من النوافل اشد منہ تعاہدا علی رکعتی الفجر۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نوافل سے میں سے کسی پر بھی اس قدر زیادہ دھیان، زیادہ توجہ، زیادہ نگرانی، زیادہ پہرا نہیں دیتے تھے جس قدر آپ نماز فجر کی 2 سنتوں پر پہرا دیتے تھے، ان کا خیال رکھتے تھے۔ یہ الفاظ صحیح البخاری کتاب الصلاۃ ابواب التطوع حدیث نمبر 1116 میں موجود ہیں۔ روایت نمبر 70 مسلم کے الفاظ میں ہے رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، نماز فجر سے پہلے 2 سنن، 2 رکعت نماز یہ دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سے بہتر ہے۔ یہ الفاظ صحیح مسلم کتاب الصلاۃ للمسافرین وقصرہا باب استحباب رکعتی سنت الفجر والحث علیہا، روایت نمبر 725 ہے۔ ان دونوں روایات سے امام مقدسی علیہ رحمہ جس مسئلہ کو ثابت کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ نماز فجر سے پہلے 2 رکعت نماز کی فضیلت اور ان کا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کا خیال رکھنا یہ کس قدر اہمیت کا حامل ہے۔ گویا ان الفاظ کے ذریعے آپ ان 2 رکعتوں کو پڑھنے کی دعوت دے رہے ہیں۔ اور صحیح مسلم میں جو الفاظ ہیں رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس کا اول، اس کا آخر، اس کا اندازہ لگانا یہ ممکن نہیں ہے۔ اور رکعتان خفیفتان، ہلکی سی رکعتیں یہ 2 جو رسول اللہ ادا کیا کرتے تھے ان کی مدت 5 منٹ سے بھی شاید کم بنتی ہے۔ جو 5 منٹ انسان اللہ رب العزت کے لیے 2 رکعت نماز پڑھتا ہے وہ دنیا اور دنیا میں جو کچھ بھی ہے اس سے بہتر ہے۔ یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ اعمال صالح چاہے وہ کتنے بھی ہلکے کیوں نہ ہوں ان کے فضائل بہت بڑے ہیں۔ ان احادیث سے جو فوائد ہمارے سامنے آتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نوافل کا کس قدر سختی سے اہتمام کیا کرتے تھے، ان کا خیال رکھتے تھے، بلکہ جب آپ سے وطر رہ جاتا تو آپ دن کو وطر کی قضا دیا کرتے تھے تاکہ یہ عمل جو آپ نے شروع کیا ہے وہ آپ کی زندگی سے ختم نہ ہو۔ فائدہ نمبر 2 کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سے سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے تھے، اس لیے آپ نوافل کا اس قدر اہتمام کیا کرتے تھے۔ فائدہ نمبر 3 کہ رکعات جو نماز کی سنتے ہیں فرضی نماز کی، ان سنن میں آپس میں تفاضل ہے، کچھ سنن کا مرتبہ دوسری سنن سے افضل ہے، تو اس سے یہ مسئلہ ثابت ہوتا ہے کہ اعمال فی ذاتی ہی آپس میں متفاضل ہوتے ہیں، جو انسان کے ایمان کے ساتھ بھی تعلق رکھتے ہیں، انسان کی دلی کیفیت اور میلان کے ساتھ بھی تعلق رکھتے ہیں۔ ان 68 نمبر روایت، 69 نمبر روایت اور 70 نمبر روایت کو امام مقدسی علیہ رحمہ اپنے باب فضل صلاۃ الجماعہ و وجوبہا کے تحت اسی لیے شاید لے کر آئے ہیں کہ فرض نمازوں کے ساتھ سنن کا تذکرہ کر کے اپنے باب کو مکمل کر سکیں، وگرنہ سنن نماز کی جماعت کروانا جس طرح نماز تراویح کی جماعت ہے یہ مستحب عمل ہے۔ تراویح کی جماعت کروائی جا سکتی ہے، نماز نفل کی جماعت کروائی جا سکتی ہے، لیکن ان کا وجوب نہیں ہے، کبھی کبھار جماعت ہو سکتی ہے، وگرنہ ان سنن کا جو صحیح مقام ہے جیسا کہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے اندر ہی ان سنن کو ادا کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان احادیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واقول قولی ھذا واستغفر اللہ واتوب الیہ۔